إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ یہ ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار انبیاء پر کوڑھا کرو انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علیہ محمد و آلہ وسلم۔ عزیز دوستو، نوجوان ساتھیو، درس حدیث میں درس صحیح بخاری کا ہمارا جو سلسلہ وار درس چل رہا ہے، اس میں کتاب الادب یعنی اخلاق کا بیان، اس میں کا جو چھٹا باب ہے، باب حقوق الوالدین من الکبائر، یعنی والدین کی نافرمانی کرنا یہ کبیرہ گناہ میں سے۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے 3 احادیث لائے ہیں، جس کے اندر کی پہلی حدیث 5975 کہ اس کے تعلق سے ہم نے پچھلے 2 دروس میں اس کی تشریح اور اس کی توضیح اور پھر اس کے اطراف اور تخریج اور اس پر جو مسائل نکل سکتے تھے وہ سب ہم نے پچھلے 2 دروس میں دیکھے۔ آئیے آج اسی باب کی دوسری حدیث کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اس چھٹے باب کی دوسری حدیث کے جو آخری راوی ہیں وہ ہے عبد الرحمن بن ابی بکرہ عن ابیہ، یعنی کہ عبد الرحمن بن ابی بکرہ، ابو بکرہ کے بیٹے عبد الرحمن، وہ اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اپنے باپ سے، یعنی کہ ابو بکرہ سے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا انبئکم باکبر الکبائر، لوگوں کان کھول کر سنو۔ صحیح بخاری کی حدیث، چھٹے باب کی 2 نمبر کی حدیث۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حدیث سنائی۔ کیا کہا؟ حدیث کی ابتدا لفظ الا سے، الا، اور عربی زبان میں الا کہتے ہیں کان کھول کر سننے کو، دھیان لگا کر سننے کو، ہوش اور حواس کے ساتھ سننے کو۔ الا الا، لوگوں کان کھول کر سن لو۔ انبئکم، کیا میں تمہیں خبر دوں؟ اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں کی۔ کیا پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لوگوں کان کھول کر سنو، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر دوں کہ اکبر الکبائر کیا ہے؟ کیا میں تمہیں بتلاؤں؟ قلنا، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیوں نہیں، ضرور بتلائیے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے جواب میں، الاشراک باللہ
وعقوق الوالدین وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت. اس نے پوچھا کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتلاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ بتلاؤں؟ صحابہ نے کہا اللہ رسول ضرور. صحابہ کے اندر اتنی تڑپ تھی نیکیاں کرنے کی، وہیں پر اس بات کی بھی تڑپ تھی گناہوں سے بچنے کی، برے کاموں سے بچنے کی. جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کیا میرے صحابہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا نیک عمل نہ بتلاؤں جس سے تم اللہ کی قربت حاصل کر سکو گے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول ضرور بتلائیے. کیا میں تمہیں ایسا کوئی عمل نہ بتلاؤں کہ تم میں کا ہر محتاج شخص اپنے امیر سے آگے بڑھ جائے؟ تو صحابہ کہتے ہیں اللہ رسول ضرور بتلائیے. تو جہاں نیکیوں کی حرص تھی وہیں پر گناہوں سے بچنے کی بھی طلب تھی، گناہوں سے بچنے کا بھی شوق تھا، گناہوں سے بچنا چاہتے تھے. تو آپ نے پوچھا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ رسول ضرور بتلائیے. تو آپ نے کہا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہے وہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ کبیرہ گناہوں کا سر فہرست، سب سے ٹاپ میں جو گناہ ہے کبیرہ گناہ. اس کے بعد عقوق الوالدین، یہاں پر جو حدیث کا ٹکڑا ہے جو ہمارے اسی عنوان اور باب سے جڑا ہوا ہے، عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے، والدین کی نافرمانی کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باب باندھا، باب کیا ہے؟ عقوق الوالدین من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے والدین کی نافرمانی کرنا. اس ضمن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جو پہلی حدیث جو لائے تھے اس کے اندر عقوق الامہات تھا، یعنی ماؤں کی نافرمانی کرنا ہے نا. اب اس حدیث میں کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا. امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف ماں کی نافرمانی کرنے والی حدیث سے اپنا باب نہیں باندھا، بلکہ ماں اور باپ دونوں کی نافرمانی کرنے سے اپنے باپ کو باندھا. کہا عقوق الوالدین من الکبائر، والدین کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہوں سے. تو یہ جو باب لیا یہ اس سیکنڈ نمبر والی حدیث سے لیا، اور اس سیکنڈ نمبر والی حدیث میں والدین کا بھی ذکر ہے اور کبیرہ کا بھی تذکرہ ہے، یعنی کبیرہ گناہ، بڑے گناہ کا بھی تذکرہ ہے. تو عقوق الوالدین دوسرے نمبر پر جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا. وَكَانَ مُتَّكِئًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھی حدیث سنا رہے تھے تو ٹیک لگائے ہوئے تھے اور ان دو کبیرہ گناہوں کو سنا دیا، پھر فوراً اٹھ گئے. فجلس، اٹھ کے بیٹھ گئے، پوزیشن لے لی. فقال، اس کے بعد کہا الا، کان کھول کر سن لو، قول الزور، جھوٹی بات کرنا، وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے. ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، حقیقت میں 3 ہی چیزیں ہیں. ایک اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ. تیسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قول الزور، جھوٹی بات. اور چوتھے نمبر پہ کہا وہ شہادت الزور، جھوٹی گواہی دینا. مگر حدیث کے انداز بیان کو اگر ہم دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے تھے. جیسے اٹھ کر بیٹھے تو پھر سے کہا الا، کان کھول کر سن لو. گویا کہ سب سے اہم بات یہی سنا رہے ہیں. ایسا لگا
حالانکہ سر فہرست جو کبیرہ گناہ ہے وہ تو بتا چکے. اب جب اس کی باری آئی تو ٹیک لگائے ہوئے تھے تو صحیح پوزیشن لے لیا, خود بھی الرٹ ہو گئے تاکہ لوگ بھی الرٹ ہو جائیں. اس کے بعد کہا قول الزور, جھوٹی بات کرنا. اس کے بعد کہا وہ شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا. ان دونوں کو حرف عطف واو کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا, حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں. اگر ویسے سمجھا جائے تو دو الگ الگ ہیں, مگر دونوں کی بنیاد ایک ہی ہے, وہ ہے جھوٹ. چاہے جھوٹی بات کی جائے چاہے جھوٹی گواہی دی جائے, دونوں میں جھوٹ شامل ہے. اور جھوٹ کیا ہے, اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کبیرہ گناہ ہے. کیونکہ انسان جہاں جھوٹی گواہی دیتا ہے وہاں وہ جھوٹ بولتا ہے, مگر اس کو الگ سے اس لیے بیان کیا کیونکہ گواہی دینا ایک بہت بڑا عمل ہے. گواہی دینا اپنے خود نفس کے اعتبار سے وہ بہت بڑا عمل ہے. اس میں اگر کوئی جھوٹی بات اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. وہ ایسے عام طور پر بھی اگر زندگی میں انسان جھوٹ بولتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. جھوٹ کے اندر بھی الگ الگ درجات ہیں, کوئی چھوٹا جھوٹ بولنے والا ہے تو کوئی بڑا جھوٹ بولنے والا ہے. کہ حدیثوں میں ایسے درجات آئے ہیں, کوئی صرف جھوٹا ہے تو کوئی کذاب سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے. مگر جھوٹ بولنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بالخصوص اٹھ کر آگاہ کرتے ہوئے الرٹ بھی ہوئے اور الرٹ بھی کیا, اس کے بعد اس کو بیان کیا؟ اس لیے کیونکہ انسان جب شرک کرنے کی جب باری آتی ہے ہچکچاتا ہے, ڈرتا ہے, سمجھتا ہے کہ یہ گناہ ہے, یہ شرک ہے. جب ماں باپ کی نافرمانی کی بات آتی ہے تو انسان سمجھتا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں, یہ گناہ ہے. مگر جب جھوٹی بات بولنے کی باری آتی ہے تو اس کا کہیں نہ کہیں غرض اور منفعت چھپا ہوا ہوتا ہے. جب انسان جھوٹ کا استعمال کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کسی چیز سے بچانے کی کوشش کرتا ہے, کہیں نہ کہیں اپنی غرض پوری کرنے کی اور کوئی نہ کوئی منفعت حاصل کرنے کی اس کی جستجو اور کوشش ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جھوٹ کو ترجیح دیتا ہے, جھوٹ کو خود کے لیے پسند کرتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کان کھول کر سنو, جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے اتنا کہا قول الزور و شہادت الزور, قول الزور و شہادت الزور, اتنا کہا صحابہ کہتے ہیں فما زال یقولها حتی قلت, صحابی رسول جو حدیث روایت کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا کہا میں نے یہ گمان کر لیا, مجھے یہ یقین ہونے لگ گیا لا یسکت, ایسا لگتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی نہیں بیٹھے. سب سے زیادہ ٹینشن کسی بات پر آیا اور دھیان دلایا گیا تیسرے پوائنٹ پر, تیسرے نقطے پر, جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. کیونکہ یہ انسان کی عام طور پر زندگی میں جڑا ہوا ہوتا ہے. انسان اٹھتے بیٹھتے جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے, جھوٹ سے اپنے غرض اور اپنی منفعت حاصل کر سکتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسانی زندگی ان چیزوں سے پاک ہونی چاہیے. شرک کی بات آتی ہے جو انسان عقیدے کو سمجھے ہوئے ہے, ایک آدھ بار ایسا آتا ہے کہ وہ کسی شرک کے کام میں ملوث ہو سکتا ہے. ماں باپ کی نافرمانی کی جب باری آتی ہے تو ماں باپ سامنے ہوں, زندہ ہوں, کوئی کام دے اور اس کی ذات کے خلاف, اس کے نفس کے خلاف چلے جائے تو پھر وہ نافرمانی کرے گا. کسی نہ کسی سچویشن کی وجہ سے ان دو کبیرہ گناہوں میں ملوث ہو سکتا ہے. مگر جھوٹی بات یہ انسان کی 24 گھنٹے کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, یہ کبھی بھی جھوٹی بات کا استعمال کر سکتا ہے اپنی غرض اور اپنی منفعت کو حاصل کرنے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص اس کے تعلق سے اٹھ کر بیٹھے اور کہا کہ لوگوں جھوٹی گواہی اور جھوٹی بات سے بچو.
یہ جو حدیث ہے صحیح بخاری کی، یہ حدیث 6 باب کی 2 نمبر کی حدیث 5976 ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کی فہرست دی۔ ویسے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے حساب سے بہت سے کبیرہ گناہ ہیں، بہت سے کبیرہ گناہ ہیں۔ اس حدیث سے ایک اہم نقطہ جو معلوم ہوا وہ یہ کہ شریعت اسلامیہ میں 2 قسم کے گناہ ہیں، ایک کبیرہ ہے، دوسرے صغیرہ گناہ ہے۔ علماء حق، اہل الحدیث، جو قرآن اور احادیث کے ماننے والے جو علماء، جو اہل السنہ والجماعہ کے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ اسلام میں گناہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک کبیرہ، دوسرا صغیرہ۔ مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہو گزرے جنہوں نے یہ کہا کہ اسلام میں جو گناہ ہے سب کبیرہ ہی ہے، سارے کبیرہ ہی ہے، کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو دلیل دی، جو وجہ بتلائی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی چیز سے منع کرے، ظاہر سی بات ہے رب کی نافرمانی، رب کے خلاف جانا، یہ کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رب کو ایزی لے رہا ہے اور گناہ میں ملوث ہو رہا ہے۔ تو ہر گناہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی بھی گناہ صغیرہ نہیں ہے، کیونکہ اپنے رب کو ایزی لے لینا، اپنے رب کی نافرمانی کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ جبکہ اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں کا مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ پر کہتا ہے کہ وَإِن تَجْتَنِبُوا الْكَبَائِرَ الْإِثْمِ، اے لوگو اگر تم بچو کبیرہ گناہوں سے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کیا کہا اللہ نے قرآن میں؟ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود تفریق کر رہا ہے، کچھ خود فرق بتلا رہا ہے کہ کبیرہ الگ ہے، صغیرہ الگ ہے۔ تبھی تو اللہ کہتا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو تو اللہ تعالیٰ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہے گا، ہے نا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جہاں کے بھی لفظ کبیرہ اور گناہ کا تذکرہ آیا، ہم نے ان دونوں کی تفریق ہم نے دیکھی۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہوتے ہیں ان کے لیے خصوصی اعتبار سے توبہ کرنا پڑتا ہے، خصوصی اعتبار سے رب کے آگے اپنے گناہوں کا تذکرہ کرنا پڑتا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا پڑتا ہے، تب جا کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جو صغیرہ گناہ ہیں، جو انسان سے چلتے پھرتے انسانی لغزشیں جو ہوتی ہے وہ حیثیت انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ گناہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی بدولت انہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ جیسے انسان کی آنکھوں سے جو گناہ ہوتے ہیں، ہاتھ سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو کبھی دانستہ کبھی نادانستہ طور پر ہو جاتے ہیں، کبھی اس کے منہ سے ہوتے ہیں، کبھی اس کے پیروں سے ہوتے ہیں، غلط کام کی طرف چلتا ہے، رک جاتا ہے، جتنا بھی وہ گناہ کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب وہ مومن بندہ وضو بناتا ہے تو وضو کے پانی سے اس کے گناہ، اس کے چہرے سے، اس کے ہاتھوں سے اور اعضائے وضو سے اس کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جھڑنے سے مراد کیا ہے؟ لوگوں نے جھڑنے سے مراد صحیح سے پیڑ کے پتے جھڑنا سمجھ لیا، پیڑ کے پتے جھڑنا۔ اتنا ہی نہیں، بہت زمانہ پہلے کی بات ہے، ایک مرتبہ میں ایک مسجد میں گیا، وضو بنایا، چہرے پانی آ رہا تھا تو میں نے ایسے پوچھا مسجد میں، ٹپ 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 وہ وضو کے پانی کی بوندیں گرنے لگی۔ وہاں پہ ایک حضرت کھڑے تھے، عالم صاحب مولانا کھڑے تھے، انہوں نے مجھے تیز تر آنکھوں سے دیکھا، غصے والی آنکھوں سے۔ میں ڈر گیا، میں نے کہا کیا ہوا جناب؟ بہت پرانی بات ہے۔
تو مجھے بلایا اور نصیحت کی، کیا کر رہے ہو؟ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا کہ اپنے گناہ مسجد میں جھاڑ رہے ہو، اپنے گناہ مسجد میں جھاڑ رہے ہو، وہاں سے وضو کر کے لا رہے ہو اور اپنے گناہ مسجد میں ڈال رہے ہو۔ مسجد کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اب اس وقت علم نہیں تھا، ہم بھی ڈر گئے کہ ہم نے کون سا گناہ کیا۔ بعد میں معلوم ہوا، جب احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیا، قرآن کا مطالعہ کیا، تو معلوم ہوا کہ وہ جو گناہ جھڑنے کا جو مفہوم ہے وہ معاف کرنے کا مفہوم ہے۔ یعنی جیسا جیسا وضو کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ ویسا ویسا اس کے وہ صغیرہ گناہ جو دانستہ نادانستہ طور پر ہوتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے۔ معاف کرنے کے معنی میں ہے، نہ کہ جھڑنے کے۔ تو جب بعد میں جب آئی سمجھ، تو منطق کا جواب منطق ہے نا، دلیل کا جواب دلیل سے دینا پڑتا ہے، اور دلیل کا جواب دینا بہت مشکل کام ہے، مگر منطق لاجک کا جواب کبھی بھی دے سکتے ہیں، لاجک سے لاجک جوڑی جا سکتی ہے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ کتنے بیوقوف لوگ ہیں کہ مسجد میں ایک گناہوں کا ٹاول ہی لٹکا دیا ہے۔ جب بڑے ہوئے تو سمجھ میں آیا کہ مسجد میں ایک گناہوں کا ٹاول ہی لٹکا دیا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور اپنے سارے گناہ اس ٹاول کو پوچھ کر چلے جاتے ہیں، اور ٹاول پتہ نہیں کب دھلتا ہے، کتنے لوگوں کے گناہ اس پر لت پت ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ کتنی بار وہ ٹاول زمین پر گرتا ہے، جہاں جہاں وہ ٹاول گرتا ہے بعض لوگ تو اسی ٹاول سے مسجد میں جھٹکتے ہیں۔ جب کوئی کپڑا نہیں ملتا ہے صاف صفائی کے لیے تو اسی ٹاول سے مسجد جھٹکتے ہیں، تو جتنا بھی وہ اس ٹاول میں گناہ ہوتے ہیں وہ پورے مسجد میں پھیل جاتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا، یہ منطق ہے، ٹاول ہی مت رکھو، اور مسجد میں داخل ہونے سے پہلے کوئی ہیٹر لگا دو تاکہ جیسے ہی وضو بنائے تو فوراً وہ پانی سوکھ جائے۔ تو بہرحال یہ ساری شیطانی منطق ہے، اصل ہے معاف کر دینے کا مفہوم اس آیت میں، اس حدیث میں۔ تو جو صغیرہ گناہ ہے وہ انسان کے جب نیک اعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بہت سارے احادیث سے بات ثابت ہے کہ جب بندہ کوئی کام کرتا ہے، کوئی نیک عمل کرتا ہے، کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کار خیر کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور اس کار خیر کے بدلے اس کو نیکیاں اور اجر دیتا ہے۔ اسی کار خیر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ بعض تو نیکیاں، نیک اعمال ایسے ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو بخشتا ہے بلکہ ان گناہوں کے بدلے ان گناہوں کو بدل کر نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رؤوف رحیم رحمان ہونے کی صفت ہے کہ اپنے بندے پر بے پناہ فضل اور انعام اور اکرام کرتا ہے کہ نیکیاں کرو۔ اللہ کہتا ہے تم نیکیاں کرو، میں تمہاری نیکیوں کو قبول بھی کروں گا، نیکیاں اور اجر بھی دوں گا، تمہارے گناہ بھی معاف کروں گا، تمہارے درجے بھی بلند کروں گا۔ اتنا ہی نہیں، خوش ہو جاؤں تو تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا۔ جو گناہ ہے وہ نیکیوں میں بدل رہے ہیں۔ جیسا کہ ایک مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بندہ، بڑی مختصر سی سمپل سی حدیث ہے، عمل کرنے کے لیے بڑی آسان ہے مگر فضیلت بہت زیادہ ہے۔ آپ سب کہتے ہیں کہ جب بندہ اپنے گھر سے وضو بناتا ہے، اپنے گھر میں وضو بناتا ہے اور مسجد کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے ہر قدم پر نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور یہاں تک کہ ہر ایک قدم پر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اتنا ہی نہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اس کے 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ کتنا سمپل کام ہے، کون سا مشکل کام۔ بھلے ہی بالکل مسجد کو لگ کے ہمارا حجرہ ہے، ہمارا گھر ہے، تب بھی اگر گھر سے وضو بنا لے 2 قدم چلنے تک اتنی نیکیاں، اتنے ثواب، گناہ معاف اور درجے بلند۔ وہی وضو بنا کر تھوڑا دور کی مسجد تک اگر چلتے ہوئے نکل گئے تو اتنے ہی نیکیاں، اتنے ہی درجے بلند، اتنے ہی گناہ معاف، ہے نا۔ تو ایسے احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک تعالیٰ نیکیاں بھی دیتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے، درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو
تو یہ کون سا ہے؟ یہ صغیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہوں میں کون سی فہرست ہے؟ کبیرہ گناہ میں وہ گناہ ہے جن کا توبہ کرنا ضروری ہے، جن کا توبہ کرنا ضروری ہے، جیسا کہ چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، شرک ہے، بدعت ہے، زنا خوری ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس میں ملوث ہو جائے تو اس سے پاک ہونے کا راستہ بس یہی ہے کہ وہ توبہ کرے، وہ توبہ کرے۔ اگر اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس پر حد ہے، شریعت اعتبار سے حد ہے، جب اس پر وہ حد لگتی ہے تب وہ گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اگر اس پر کوئی حد نہیں ہے مگر ہے کبیرہ گناہ، جب وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ ایک جگہ پر معلوم ہوا فلاں بندے کو میں نے فلاں جگہ پر میری ماں کی یا میرے باپ کی میں نے نافرمانی کی ہے، احساس ہوا، احساس ہونے سے اللہ معاف نہیں کرے گا، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے آگے ان الفاظ کے ساتھ ادا کرنا پڑتا ہے، اللہ میں نے فلاں دن فلاں وقت پر فلاں رات میں فلاں دن میں میرے ماں باپ میں نے نافرمانی کی، تو مجھے بخش دے، معاف کر دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ ایسی توبہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف کرتا ہے۔ اس کے برخلاف کچھ کبیرہ گناہ ایسے ہیں جیسا کہ چوری کرنا۔ اگر کوئی شخص چوری کرے، احساس ہو جائے کہ میں نے چوری کی ہے، بہت بڑا گناہ کیا ہے، اب وہ صرف توبہ کرے نہیں چلے گا۔ اگر دار المملکت ہے، اسلام مملکت قائم ہے، صرف توبہ کرے گا کام نہیں چلے گا، اس کو شرعی اعتبار سے اس پر حد لگے گی، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ جب اس کا ہاتھ کٹے گا وہ اس کی گناہوں کی پاداش ہے، وہ اس کے گناہوں کی سزا ہے۔ جو اس نے گناہ کیا تھا اب اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں اسے سزا نہ دے گا، آخرت میں پاک ہو کر جائے گا۔ اللہ اکبر! کیا بہترین پاک باز نفوس تھے وہ صحابہ اور صحابیات کہ اللہ نے بہت ہی بہترین ماڈل اور نمونہ بنا کر بھیجا۔ اللہ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ویسی ہستیاں نہ کبھی پیدا ہوئی تھی نہ کبھی پیدا ہوں گی۔ کیا کہہ رہا ہوں صحابہ کے تعلق سے؟ ویسی ہستیاں نہ کبھی پیدا ہوئی تھی، نہ کسی نبی کو ملی، نہ پیدا ہوں گی۔ کیا صحابہ تھے! ایک صحابی رسول، بڑی پیاری حدیث یاد آتی ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ آپ سلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ، ایک صحابی رسول آتے ہیں اور آپ سلم کے پاس نزدیک چہرہ لا کر بولتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ حیرت انگیز بات، حیرت انگیز بات ہے۔ آپ سلم سنتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، پھر وہ پلٹ کے ادھر آتے ہیں، پھر اپنا چہرہ قریب لاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ رسول مجھ سے زنا ہو گیا۔ آپ سن پھر اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں، دوسری طرف ہو جاتے ہیں، پھر وہ ادھر آتا ہے، پھر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا، فلاں دور پہاڑی کے ایک وادی میں ایک عورت کے ساتھ میرا زنا ہو گیا۔ حیرت انگیز بات ہے نا؟ آپ سلم کے چہرے پر تھوڑا بل آ جاتا ہے۔ آپ سلم حیرت سے اس کی صورت کو دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا تو پاگل ہے؟ کیا تمہارے اندر پاگل پن تو نہیں آیا ہے؟ تو وہ صحابی رسول بالکل خاموش، بالکل سنجیدگی کے ساتھ کہتے ہیں اللہ کے رسول میں پاگل نہیں ہوں بلکہ مجھ سے زنا ہوا ہے۔ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ یہ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ ان صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس کے ساتھ اگر میں مروں گا آخر سے بچ نہیں پاؤں گا، اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے میں بچ نہیں پاؤں گا۔ اگر میں اس دنیا سے پاک ہو کر جاؤں تو پھر رب کی رحمت مجھے اپنے سائے میں لے گی۔ اب پاک ہونے کا کیا طریقہ ہے وہ بھی معلوم تھا انہیں، دل دہل جاتا ہے۔ پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے
تو اس کو رجم کر دیا جائے گا، زمین میں گاڑ کر پورے گاؤں کے سامنے سب لوگ پتھر مار 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 کر، یعنی کہ سلو ٹینشن، سلو پین، کنٹینیو پین، لگاتار درد، رجم کر کے پتھر اور کنکریاں مار مار کر جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ سزا معلوم تھی، پھر بھی نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھ سے ایسا ہوا۔ کس میں اتنی ہمت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کی نگاہ میں آخرت اصل تھی، دنیا اصل نہیں تھی۔ بحثیت انسان جو ہو گیا، مگر جو کر سکتے تھے وہ کیا۔ دنیا سے پاک ہو کر جانا مقصود تھا، پاک ہو کر جانے کے لیے اپنی جان تک دینے کو تیار ہو گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کبیرہ گناہ ہے، اس میں حد ہے، حد مقرر ہے۔ جب وہ حد لگتی ہے تو انسان اس گناہ سے پاک ہوتا ہے۔ اگر دارالمملکت نہیں ہے، اسلامی مملکت اگر قائم نہیں ہے اور کبیرہ گناہ میں سے کوئی گناہ ہوتا ہے تو انسان کو بہت بہت زیادہ رو رو کر گر گرا کر اللہ کہے توبہ، بار بار توبہ کرتے رہنا پڑے گا۔ اتنا توبہ کرنا پڑے گا جب تک کہ اچھے سے دل کو بھی اطمینان نہ ہو جائے کہ میں نے میرے رب سے معافی مانگی۔ یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں انہی باتوں پر اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتلاؤں؟ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الاشراک باللہ، کبیرہ گناہوں میں سر فہرست جو گناہ ہے وہ ہے شرک، اللہ کی ذات میں شریک کرنا۔ اب شرک بولے تو کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں نے سمجھا شرک کا مطلب اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا، یہ شرک ہے، غلط۔ اللہ کے برابر کسی کو سمجھنا شرک، یہ تصور ہی غلط ہے۔ شرک کہتے ہیں ملانے کو، مکس کرنے کو۔ شرک ہی سے بنا ہوا ایک لفظ اشتراک ہے نا۔ سعودی وغیرہ کے جو لوگ رہتے ہیں معلوم ہے کہ جو کمپنی جو بولتے ہیں نا انگلش میں، وہ وہاں پہ اشتراک بولتے ہیں۔ اشتراک یعنی جس میں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، کمپنی کہتے ہیں جس میں لوگ مل کر کام کرتے ہیں، ہے نا۔ تو شرک کہتے ہیں ملانا، رب کے ساتھ دنیا کی کسی بھی مخلوق کو رب کے ساتھ، رب کی صفات میں ملانا، رب کی صفات کو کسی مخلوق میں تلاش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ شرک ہے۔ رب کے برابر ہو یا رب کے نیچے بھی اگر سمجھ لیا کسی نے، اس کا سبارڈینیٹ، اس کا مینیجر بھی سمجھ لیا، تب بھی وہ اللہ کی ذات میں شریک کرنا ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ زمر میں بڑے پیارے انداز سے کہا کہ ان لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، ان مشرکوں سے، کہ تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، شرکا کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، مشرکین کہتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اصل میں یہ جن کی عبادت کر رہے ہیں یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم ان کی اگر عبادت کریں، ان کو خوش کریں تو یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ کے قربت حاصل کرنے کے لیے کسی مخلوق کا ذریعہ استعمال کرنا یہ مشرکانہ عمل ہے۔ ہاں، جو جائز ذرائع اور وسیلے اللہ اس کے رسول نے بتلائے، ان کا اختیار، ان وسائل کا اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے اللہ اس کے رسول نے کہا کہ نمازیں پڑھو، روزے رکھو تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، ہے نا۔ اسی طرح اچھی صحبت میں بیٹھو تاکہ اللہ کی قربت حاصل ہو، کیونکہ جتنی اچھی صحبت ہوگی اتنا اچھا اثر بھی ہوگا دل و دماغ پر، اتنا ہی رب کے قریب بھی جائے گا۔ جتنی بری صحبت میں بیٹھے گا اس کے برے اثرات بھی اس کے دل و دماغ پہ ہوں گے۔ تو جو جائز ذرائع اور وسائل ہیں ان کا استعمال کر رب کی قربت حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، مگر لوگ رب کی قربت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں سے جو فوت شدہ ہیں، ان لوگوں سے جو من و مٹی کے اندر دفن ہیں، ان سے قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے۔ ایسا بھی نہیں کہ ان کو پکار کر اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ تک جاتے ہی نہیں ہے، کہتے تم ہی پہنچا دو،
تمہیں اللہ تک پہنچا دو, تمہیں اللہ سے مانگ کے لو, اللہ کون ہے ہم کو معلوم بھی نہیں, تم ہی بات کرو, ہم تمہارے تک فائل پہنچا دیں گے, سائن کرانا, اپروول کرانا, اللہ سے نہیں کرانا سب تمہارا کام, ہم دیکھتے بھی نہیں. اس لیے کبھی جو بابا سے مانگتے کبھی آ کے اللہ سے مانگتے نہیں. کیوں؟ ایک طرف فائل ڈال دیے, اب اللہ کی طرف فائل ڈالنے سے الٹ ڈاؤٹ پیدا ہوتا, اللہ دیتا کا نہیں دیتا. استغفر اللہ. سب سے بڑا وبال, سب سے بڑا کیا کہتے ہیں ایک ٹریجڈی ان مسلمانوں کے عقائد یہی ہے کہ رب سے مانگتے وقت فل ڈاؤٹ رہتا, وہی بابا سے مانگتے وقت فل یقین رہتا کہ ہونے ہی والا ہے. یہی تو شرک ہے, اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کرنا. تو اس نے کہا یہ کبیرہ گناہ ہے. اور دوسرے نمبر پر کہا کہ والدین کی نافرمانی کرنا, یہ کیا ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے. اسی باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اسی باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لائے کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے, کبیرہ گناہ ہے. اور جو تیسرے نمبر پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جھوٹی بات کرنا, جھوٹی گواہی دینا, یہ کبیرہ گناہ میں سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ انسان جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, جھوٹ بولتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کا نام کذاب لکھ دیا جاتا ہے, یعنی سب سے زیادہ جھوٹ بولنے والا. یعنی کہ انسان بحیثیت انسان غلطی سے ایک آدھ بار جھوٹ بولے, کسی جگہ پر غلطی سے سلپ آف ٹنگ ہو جائے, جھوٹ نکل جائے, بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ معاف کر سکتا ہے, جو غلطی ہے وہ غلطی ہے, چاہے جھوٹ بولنے میں ہو چاہے کسی معاملے میں ہو, جو غلطی ہے وہ غلطی ہے. شرعی عذر کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے, مگر جس نے جھوٹ کو اپنا وطیرہ بنا لیا ہوا ہے, اپنا شور, اپنا فیشن بنا لیا ہوا ہے, اور جھوٹ ہی کو اپنے لیے ایک ٹرک سمجھتا ہے لوگ, اور سمجھتا ہے کہ لوگ میرے سے زیادہ ہوشیار نہیں ہیں, میرے آگے تو جب بات کرتا ہوں تو پیٹ کا پانی بھی نہیں ہلتا ہے. یہ جھوٹ کا استعمال اتنا کرتے بعض لوگ تو جھوٹوں کے ذریعے سے, جھوٹ کے ذریعے سے ہنساتے بھی ہیں, اتنا ہنساتے ہیں اور سمجھتے کہ ان کا کمال ہے, یہ بھی غلط ہے. تو جھوٹ کا استعمال جتنا زیادہ لوگ کریں گے اتنا زیادہ کذاب میں لکھ دیے جائیں گے. تو یہ تھی ایک حدیث جو میں نے آپ کے آگے رکھی, صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5976. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں ہم اس کے اطراف اور تخریج دیکھیں گے اور اس پر سے مسائل نکالیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.